نمبر 58، نیتوں پر شک نہ کریں، خواہ مخواہ کسی کی نیت پر شک نہ کریں، ظاہر پر عمل کرے، باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ لشکر لے کر صحابہ اکرام گئے، ایک جگہ جہاد ہو رہا تھا، تو ایک شخص بکریاں چرانے والا تھا، تو جیسے اس کے سامنے آئے تو اس نے اسامہ بن زید کی تلوار کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوں تاکہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا، یعنی دل سے مسلمان نہیں ہے، موت کے خوف کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو مال غنیمت تھا وہ لے لیا۔ جب صحابہ اکرام واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ اس شخص نے تلوار دیکھی تھی اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے تلوار کو دیکھ کر پڑھا تھا، یعنی ظاہر سے پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا ہل لا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ اسامہ تو نے اس کے دل کو چیرا ہے کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا، زبان سے پڑھا؟ جب زبان سے پڑھا وہ مسلمان ہے، تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ اگر یہ قیامت کے دن آیا اللہ کے سامنے اور تجھ سے اگر اس بارے میں حساب شروع ہو گیا کہ تو نے کیوں بے گناہ اس کو قتل کیا، اسامہ تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ اسامہ تو اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ آپ بار بار اس جملے کو دہراتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے تھے کاش میں آج کے دن مسلمان ہوتا کہ میرے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، معلوم نہیں یہ گناہ میرا معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے بظاہر تو ٹھیک کیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تلوار کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ بتایا ظاہر کو دیکھو، باطن کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج ہوتا یہی ہے، ہم لوگوں پر حکم لگاتے ہیں باطن پر، کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں ہے، اور بھائی تجھے پتہ یہ مسلمان نہیں، کہتے ہیں جی یہ منافق ہے، حالانکہ نفاق کا علم تو وحی سے ہوتا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ منافق اعتقادی کا علم نہیں ہو سکتا، منافق عملی تو ہو سکتا ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ منافق عملی کی 4 نشانی ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھواؤ گے تو خیانت کرے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا تو گالم گلوچ کرے گا۔ یہ 4 نشانی ہیں منافق عملی کی، لیکن عقیدے کے لحاظ سے کون منافق ہے کون نہیں یہ وحی کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا، اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہر انسان کے ظاہر پر حکم لگتا ہے، باطن میں کون کیا رکھتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم اس کے اوپر مطلع نہیں ہیں۔ نمبر 59، صحیح عذر کو قبول کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنا عذر پیش کرتا ہے تو اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے، خواہ مخواہ اسے ڈانٹنا، تکلیف میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، یا آج کل جیسا ہوتا ہے صاحب عذر ہوتا ہے لیکن تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے، نوکری کرنے والا عذر ہے بیمار تھا نہیں آ سکا، تنخواہ کاٹ دی جاتی ہے، بیماری کے ایام میں حاضری نہیں دے سکا یا کچھ دیر پہلے چلا گیا، عذر ہوتے ہوئے بھی ان کے پیسوں میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عذر اللہ کے ہاں قبول ہے۔ شریعت نے عذر رکھا، اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں اشارے سے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اگر وہ شیخ فانی ہے، شریعت نے کہا وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دے، سفر میں روزے نہیں رکھ سکتا بعد میں قضا کرے، شریعت میں عذر قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عذر قبول کرتے تھے۔ اس کی مثال السنن الکبری للبیہقی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، رات کا وقت تھا، صحابہ اکرام بھی غزوے سے آئے تھے، سارے تھکے ماندے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کو پہرا دے اور پھر صبح ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگائے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا اور میں صبح نماز کے لیے انشاءاللہ جگاؤں گا۔ اب صحابہ اکرام تھکے ماندے تھے، دن بھر لڑتے رہے تھے، غزوے سے واپسی ہوئی تھی، سب لیٹے اور سب سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ حضرت بلال فرماتے میرے دل میں بات آئی کہ جاگنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ میں نوافل پڑھتا رہوں،
تاکہ عبادت میں وقت گزرتا رہے تو نوافل پڑھتے رہے۔ پھر آخری جب وقت آنے لگا تو کہتے مجھے تھکاوٹ بہت تھی، دن بھر چونکہ یہ بھی جہاد میں تھے، تو کہتے میں نے سوچا کہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لیا اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف نگاہ رکھ دی کہ جیسے ہی سورج طلوع ہونے لگے گا، روشنی کی کرنیں پڑیں گی تو میں فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا۔ اب انہوں نے سواری کے ساتھ یوں ٹیک لگایا تو تھکے ماندے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی، تو یہ بھی سو گئے، صحابہ بھی سارے سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، تو کسی کی آنکھ نہ کھلی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے پہلے بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا فجر کا وقت گزر چکا ہے، روشنی ہو چکی ہے، آپ بلال کے پاس گئے، دیکھا بلال سوئے ہوئے، جگایا، بلال تم نے ہمیں جگایا نہیں؟ تو بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا تھا اس چیز نے مجھے بھی پکڑ لیا، یعنی جیسے نیند میں آپ چلے گئے تو میں بھی نیند میں چلا گیا، میں عبادت کرتا رہا لیکن اچانک میری نیند مجھے آ گئی، میرا ارادہ سونے کا نہیں تھا، اپنا عذر پیش کیا، آپ نے عذر قبول کیا، آپ نے یہ نہیں کہا تو کیوں سویا، ہم نے تجھے ڈیوٹی پہ لگایا تھا، تجھے نہیں سونا چاہیے تھا، نہیں۔ والعذر عند کرام الناس مقبول، معزز انسان دوسرے کے عذر کو قبول کرتا ہے، ناسمجھ اور کم عقل ہوتا ہے جو عذر کے باوجود دوسرے پہ نکتہ چینی کرتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے جو دوسرے کے اعذار کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے عذر کو قبول کیا، پھر فرمایا یہاں سے نکلو، چونکہ اس جگہ پر شیطانی اثرات موجود ہیں کہ ہم سے نماز رہ گئی، تو اس بستی سے آگے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے فجر کی نماز قضا کی۔ اس میں امت کے لیے ایک سبق تھا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منافی نہیں ہوتا، اللہ وہ نبی سے سرزد کروا دیتا ہے تاکہ شریعت کی تکمیل ہو جائے۔ تو چونکہ نماز کا چھوٹ جانا نیند کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، یہ نبوت اور عصمت کے خلاف نہیں تھا، تو آپ سے بھی نماز رہ گئی، آپ آگے گئے، نماز کی قضا کر دی اور حکم دے دیا جو شخص بھی سو جائے، نماز نہ پڑھ سکے، جب یاد آئے تو نماز پڑھ لیں۔ تو امت کے سامنے عملی حکم آ گیا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکا تو بعد میں قضا کرے گا۔ اب یہ ایک واقعہ ہو گیا تو آنے والی امت کے لیے ایک سبق آ گیا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر یہ بات سامنے آتی کہ اگر نماز رہ جائے تو کیا نماز کی قضا ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قضا کی یا نہیں کی، تو آپ کی سیرت کا یہ پہلو سامنے آ گیا کہ آپ نے خود بھی قضا کی اور امت کو درس بھی دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جتنی نمازیں چھوٹیں گی اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ آج کل یہ بات مشہور ہے کہ بھئی قضائے عمری کر لو بس کافی ہے، رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعتیں پڑھ لو تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بات درست نہیں۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ 4 رکعتوں سے اگر ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو جاتی پھر تو معاملہ بڑا سہل تھا، ایسا نہیں ہے، نماز فرض ہے، ہر فرض کی ادائیگی لازم ہے۔ نمبر 60، میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اگر آپ دشمن کے مقابلے میں ہوتے، صحابہ اکرام کے قدم بھی کبھی اکھڑ جاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی پر ہوتے تھے، آپ کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگے نہیں ہیں، کبھی بھی میدان جنگ میں آپ نے پشت نہیں دکھائی۔ عین جب جنگ زیادہ بڑھ جاتی تو صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے ہوتے تھے، حضور آگے آگے ہوتے تھے، ہم حضور کے پیچھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا اور زین بھی نہیں تھی، گھوڑے پر خود سوار ہوئے، پورے مدینہ کے اطراف میں چکر لگا کر آ گئے اور آپ نے فرمایا میں پورا گھوم کر آیا ہوں، کوئی دشمن نے حملہ نہیں کیا۔ یعنی اتنے بہادر تھے حضور، اپنے ساتھ کسی محافظ کو نہیں لیا، تنے تنہا اکیلے بیٹھے ہیں اور پورے مدینے کا چکر لگا لیا۔ غزوہ حنین کا معرکہ ہے، غزوہ حنین میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان فتح مکہ کے بعد جب حنین کی طرف جا رہے تھے مسلمانوں کی تعداد اس وقت 12,000 تھی، تو اب انہیں اپنی کثرت کے اوپر فخر ہونے لگا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے اور آج تو انشاءاللہ ہم ضرور غالب آئیں گے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، ان کا یہ جملہ کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کثیر تعداد میں ہیں اور آج ہم غالب ہوں گے، اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، اس لیے کہ نظر تو
تعداد پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے اسے بیان کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یقیناً اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر مدد کی اور حنین کے موقع پر بھی مدد کی، جب تمہیں کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا، خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے تھے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے سکینہ کو اتارا اپنے رسول پر، ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے فرشتوں کے جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کا بدلہ تھا۔ یعنی یہ حنین کا معرکہ کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن پھر بھی وقتی طور پر ان کو شکست ہو گئی، بعد میں اللہ نے فتح دی۔ اس سے معلوم ہوا شکست اور فتح کثرت سے نہیں ہوتی، شکست اور فتح تعداد سے نہیں ہوتی، بلکہ شکست اور فتح کا تعلق اللہ کی نصرت اور مدد سے۔ دیکھیں بدر کا موقع ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، کفار کی تعداد 1000 ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور یہاں حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12000 ہے، لیکن عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو اس معرکے میں صحابہ اکرام پیچھے کچھ ہٹ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اشعار تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، سچا نبی ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، سب سے آگے آگے آپ تھے، یعنی آپ کا وصف تھا شجاعت اور بہادری، میدان جنگ میں سب سے آگے آپ تھے۔ تو گویا سیرت کا ایک پہلو ہمارے سامنے یہ آیا کہ انسان جب دشمن کا مقابلہ ہو تو صف اول میں رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔